نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ حیض و نفاس کے احکامات اور ان کے مسائل کے بارے میں ہے جن کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل و بالغ عورت پر فرض ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہی ہیں کہ یہ حیض کا نظام جو ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، قدرتی ہے۔ اس کورس کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے چند باتیں جو ہے وہ ابتدائی کر لیتی ہوں کہ آپ لوگ جب بھی لیکچرز سننے بیٹھیں تو اپنے پاس ایک کاپی اور ایک پینسل، رجسٹر، ڈائری، پین، کوئی کچھ بھی جو آپ کو بآسانی میسر ہو وہ لے کے بیٹھیے ساتھ ساتھ، اور اس میں جو احکامات، جو مسائل آپ کو بتائے جائیں وہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ لکھ کر علم کو محفوظ کر لینا ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ ایک بات ہے اور بہت اچھی عادت ہوتی ہے کہ اس علم کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ جو آپ نے علم سیکھا ہے وہ کہیں نہیں جاتا۔ یعنی اگر آپ اپنے حافظوں پر جو ہے وہ اعتماد کر کے صرف سننے پر ہی اکتفا کریں گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آج، کل، پرسوں یا ایک مہینہ یا ایک سال وہ چیز آپ کے ذہن میں محفوظ رہے۔ یہ تو خیر لا محالہ بات ہے کہ بہت محال ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سال تک یہ چیز محفوظ رہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ پڑھ کر ہم جو ہے وہ فوراً ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ جیسے آج اگر ہم کچھ چیز سن رہے ہیں اور کل ہم نے، ایک سال بعد ہم نے اس کو دیکھا اور پڑھا تو ایک دم سے ہمارے ذہن میں وہ چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور ان لیکچرز کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے کانٹیکٹس پر اس کو شیئر کیجئے، عورتوں کو ہی شیئر کیجئے گا تو زیادہ سے زیادہ وہ علم حاصل کر سکیں، کیونکہ اس کے بارے میں جاننا جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس سے ہماری عبادتیں جو ہیں وہ ہم عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پاک ہیں یا نہیں ہیں۔ بعض بہنیں جو ہے وہ استحاضہ، یعنی اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اس میں نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں، نمازیں چھوڑ رہی ہوتی ہیں، اور جو حیض ہے اس میں نمازیں پڑھ رہی تھیں یہ سمجھ کے کہ یہ بیماری کا خون ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ تمام جو بہنیں ہیں وہ انشاءاللہ شروع سے آخر تک جڑی رہیں گی، اور آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی بھی مسئلہ، وہ آپ پرسنل میں مجھ سے سوال کر سکتی ہیں۔ تو باقاعدہ اب لیکچرز کا جو ہے وہ آغاز ہمارا ہو چکا ہے۔ پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے سنا کہ حیض اللہ عز و جل کا ہی ایک نظام ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا اس کے فوائد ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اس نظام میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سوال اٹھاتے ہیں اللہ عز و جل کی طرف کہ یہ کیوں ہے، ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے۔ تو کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اس لیے اس نظام میں کوئی عیب یا نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جو چیز اللہ عز و جل نے ہمیں دی ہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس میں کوئی عیب یا ہمارے لیے نقصان نہیں ہو سکتا، وہ ہماری بہتری ہی کے لیے ہوگی۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ حیض آنا ایک نعمت ہے۔ کس طرح نعمت ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ جن بہنوں کو حیض نہیں آتا تو وہ کس طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ جس عورت کو حیض نہیں آتا وہ اولاد سے محروم رہتی ہے، وہ ماں نہیں بن سکتی، انہیں اولاد نہیں ہو سکتی کہ جن بہنوں کو حیض نہیں آتا۔ لیکن پھر بھی ان تمام نعمتوں، ان تمام فائدوں کے باوجود بھی بعض بہنیں اعتراض کرتی ہیں کہ ہم ہی کیوں
اس میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ مرد تو آرام سے رہتے ہیں اور ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میری بہنوں یاد رکھیں کہ پہلے کی جو عورتیں تھیں، پہلے کی عورتوں سے مراد میری جو ہماری ام المؤمنین ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں، حضرت عائشہ ہیں، وہ کس قدر نیک ہوا کرتی تھیں، حد سے زیادہ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار۔ کیا ہم اللہ نہ کرے ان سے زیادہ نیک ہیں، ان سے زیادہ عبادت گزار ہیں؟ انہوں نے کبھی اس معاملے میں ناشکری نہیں کی یا کبھی شکوہ یا شکایت نہیں کی، تو ہمیں بھی کبھی اللہ عز و جل کے اس نظام کے بارے میں کبھی بھی شکوہ یا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے، اور نعمت پر اعتراض کرنا اللہ عز و جل کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے۔ لہٰذا اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور جن بہنوں نے اس نظام پر سوال اٹھائے ہیں یا کبھی اعتراض کر کے ایسے الفاظ استعمال کر لیے ہیں کہ جو اللہ عز و جل کی نافرمانی کا سبب بن سکتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ کبھی اب آپ نے ایسے الفاظ استعمال کر لیے ہیں اس بارے میں، تو اس پر توبہ کریں، اور کبھی بھی اس نظام پر اعتراض کرنے یا اسے برا سمجھنے سے جو ہے وہ گریز کریں، کہ ہم کبھی بھی تہیہ کر لیں، اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم کبھی بھی اس چیز پر اعتراض، اس چیز پہ کیا، اللہ عز و جل کے کسی بھی نظام میں اعتراض کرنا اللہ عز و جل کے فیصلے پر انگلی اٹھانا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کی شکر کرنے والی بنائے اللہ عز و جل، اور ہم سب کو علم دین زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بہت زیادہ علم دین کی محبت عطا فرمائے۔ آمین جاہ النبی الامین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔